السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آداب. کئی کنیز آن لائن فٹافٹ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں عازب حسن کھٹیشور آپ کی خدمت میں ہوں حاضر. تو چلیے کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر ایک نظر. آندھرا پردیش ترومالا تروپتی دیوستانم کے 14 پجاری کورونا پازیٹیو پائے گئے. آندھرا پردیش سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ترومالا تروپتی دیوستانم میں 14 پجاریوں کو کورونا ہو گیا ہے. خبروں کے مطابق ترومالا تروپتی دیوستانم کے پجاریوں کا کورونا ٹیسٹ کرایا گیا تھا، جن میں سے 14 پجاریوں کی رپورٹ پازیٹیو برآمد ہوئی ہے. ٹی ٹی ڈی کے ایگزیکٹو آفیسر انل کمار سنگھل نے آج ہیلتھ افسران اور مندر کے پجاریوں کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی. ہندوستان کورونا انفیکشن نے قائم کیا نیا ریکارڈ. تقریباً 35,000 نئے کیس درج، 687 اموات. ہندوستان میں کورونا تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 35,000 نئے کیس سامنے آئے، جس کی وجہ سے ملک میں مجموعی کورونا مریضوں کی تعداد 10 لاکھ کے پار چلی گئی ہے. اس دوران 687 مزید اموات بھی ہوئیں، جس نے کورونا انفیکشن سے مرنے والوں کی تعداد 25,602 تک پہنچا دی. مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جمعے کو 2 روزہ دورے پر لداخ پہنچے. راجناتھ سنگھ جموں کشمیر کے دورے پر بھی جائیں گے. ان کے ہمراہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف CDS بپن راوت اور آرمی چیف جنرل منوج مکند ناروانے بھی موجود ہیں. راجناتھ سنگھ پیونگونگ لیک کے قریب لوکنگ پوسٹ پہنچے اور ایئر فورس کے اہلکاروں سے بات چیت کی. اس دوران پیرا کمانڈوز نے راجناتھ سنگھ کے سامنے پریکٹس کی اور شاندار مظاہرہ کیا. راجناتھ سنگھ صبح 11:30 بجے سری نگر روانہ ہوں گے. ذرائع کے مطابق راجناتھ سنگھ LAC میں سیکیورٹی کا جائزہ لیں گے اور اس دوران فوجیوں سے بھی بات چیت کریں گے. ایئر انڈیا پائلٹوں کی یونینوں نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کی ہدایت پر ایئر انڈیا مینجمنٹ پائلٹوں کی کارکردگی کی بنیاد پر تنخواہ میں 60% تخفیف کا منصوبہ بنا رہا ہے. اسے دیکھتے ہوئے انڈین کمرشل پائلٹس ایسوسی ایشن اور انڈین پائلٹس گلڈ نے مشترکہ طور پر الزام عائد کیا ہے کہ منصوبہ کل تنخواہ میں سے 60% تخفیف کا ہے. اس منصوبے سے ایئر انڈیا مینجمنٹ پائلٹوں کی ناراضگی کھل کر سامنے آنے کی توقع کی جا رہی ہے. IPL 2020 اب ہندوستان کی جگہ UAE میں کھیلا جائے گا. کورونا بحران کی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی IPL 2020 کے لیے اب راستہ ہموار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میڈیا ذرائع میں آ رہی خبروں کے مطابق اس سال IPL ہندوستان سے باہر UAE یعنی متحدہ عرب امارات میں منعقد کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے. موصولہ اطلاعات کے مطابق یہ ٹورنامنٹ 26 ستمبر کو شروع ہوگا اور فائنل میں 6 نومبر کو کھیلا جائے گا. چامراج پیٹ کے MLA اور سابق ریاستی وزیر ضمیر احمد خان نے کہا کہ کورونا کے مریضوں کے لیے سرکاری اور نجی اسپتالوں میں انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن عام مریضوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں. ضمیر احمد خان نے کہا کہ ان کے پاس موجود معلومات کے مطابق بنگلورو میں حالیہ دنوں میں 300 غیر کورونا کے مریض جن کی عمر 35 سے 45 سال تھی انتقال کر گئے ہیں. لہذا وہ حکومت سے بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں کہ کووڈ کے ساتھ غیر کووڈ مریضوں کی جانب بھی توجہ دی جائے. اس موقع پر کونسل ضمیر احمد خان نے کہا کہ بنگلورو کے یتیم خانہ اہل اسلام میں کووڈ سینٹر قائم کرنے کی تجویز تھی، لیکن اب یتیم خانہ اہل اسلام کے بجائے دارالاسلام کی عمارت جو شفا اسپتال سے منسلک ہے وہاں بھی 100 بیڈ پر مشتمل ایک اور کووڈ سینٹر قائم کیا جائے گا. انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ یعنی IIM کوزیکوڈ نے کورونا سے لڑنے کے لیے سماجی فاصلہ بنائے رکھنے کے لیے ایک نیا آلہ ویریبل ہینڈ بینڈ بنایا ہے. ویریبل ہینڈ بینڈ نامی اس آلے کو جسم پر پہنچا بھی جا سکتا ہے. یہ آلہ بیٹری سے چلتا ہے. اس آلے میں الارم LED لائٹ کے فلیش اور کیمپن کے ذریعے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آس پاس سوشل فاصلے کی کہیں خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے. یہ آلہ دفاتر، اسکولوں، کالجوں اور کارپوریٹ دفاتر کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا. IIM کوزیکوڈ کے ڈائریکٹر دیواشیش چٹرجی نے کہا کہ اس آلے کو IIM کے اسٹارٹ اپ سیل نے بنایا ہے. اس اسٹارٹ اپ کی قیادت محترمہ کیملا پیڈی نے کیا ہے، جو اس سیل کی کو-فاؤنڈر ہیں. اس آلے کے لیے IIM نے 25 لاکھ روپے دینے کا تعاون کیا ہے. راجستھان کانگریس میں سچن پائلٹ اور CM اشوک گہلوت میں اختلافات کے سہارے ایک دوسرے کو شکست دینے کی قواعد جاری ہیں.
पायलट ने अपने 18 हामिया अरकान असम्बली के साथ बागी रुख इख्तियार किया, जबकि कांग्रेस पहले ही उनको मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन पायलट अपने मुतालबात और शराइत से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस हाई कमान ने गहलोत हुकूमत की परवाह किए बगैर पायलट और उनके हामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसके ज़रिए कांग्रेस ने मुल्क भर में अपने रहनुमाओं के पैगाम दिया है कि अगर कोई पार्टी लाइन से बाहर जाता है तो उसके तय नरमी नहीं बरती जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। भटकल कोविड केयर सेंटर और भटकल वुमेन सेंटर में कोरोना से मुतासर अफराद ने आज इस बात को लेकर सख्त एहतजाज किया कि क्वारंटाइन में रहने वाले कई लोगों की कोरोना रिपोर्ट्स कब की नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन इस ताल्लुक से उन्हें न किसी तरह की जानकारी दी जा रही है और न ही रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें घर रवाना किया जा रहा है। लोगों ने इस बात पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया कि कल बुध को जब भटकल के काजी मौलाना मोहम्मद इकबाल मुल्ला नदवी साहब का इंतकाल हुआ था तो उस वक्त उनकी बेवा और लड़कियों को अपने घर पर होना चाहिए था, मगर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद किसी तरह की कोई जानकारी न देकर उन्हें कोविड केयर सेंटर में ही रखा गया और मजबूरन काजी साहब की मैयत को घर वालों के आखिरी दीदार के लिए कोविड सेंटर लाना पड़ा। दुबई के रास खेमा से 7 जुलाई को भटकल अतराफ के 178 लोगों को लेकर दूसरी चार्टर फ्लाइट जो पहुंची थी उनको APS में जो क्वारंटाइन किया गया था, उन अफराद ने ताहम आज 10 दिनों के गुजर जाने के बावजूद किसी के थूक के सैंपल न लिए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए वीडियो जारी करके जल्द कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस वीडियो में तंजीम के ज़िम्मेदारान को घसीटते हुए कहा गया था कि तंजीम के ज़िम्मेदारान भी उन्हें देखने नहीं आ रहे हैं। इस सिलसिले में तंजीम ने वजाहत की। तंजीम की मेडिकल कमेटी के कन्वीनर जनाब यूनुस रुकनुद्दीन साहब ने बताया कि तंजीम की गफलत का इल्ज़ाम गलत है। उन्होंने बताया कि हर दिन तंजीम की तरफ से 3 रज़ाकार उनके पास मौजूद रहते हैं। सामईन, आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों नई सुर्खियों के साथ। तब तक मेरे साथ पूरी टीम का ऑनलाइन को दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।